بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج جناب شمیع الرحمان صاحب تازہ کچھ خبریں لائے ہوں گے. یقیناً اسلام آباد میں تھے ایک ہفتے سے. تو ہندوستان کی صورتحال سے پہلے میں سندھ میں لے آتا ہوں آپ کو کہ یہاں پر جو سچویشن ہے جی سندھ کے نعرے لگ رہے ہیں. ادھر بلوچستان یکجہتی کونسل کے بارے میں کل ڈی جی اسپیار نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف BLA انڈین سپانسرڈ پاکستان کے خلاف پراکسی ہے جس میں مہرنگ بلوچ بھی شامل ہے. ایک طرف یہ آسپیکٹ ہے. دوسری طرف خبریں یہ ہیں کہ آصفہ زرداری کی پروٹوکول کی گاڑی پر حملہ کیا گیا, زبردست ڈنڈے برسائے گئے اور وہاں سے وہ محترمہ اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلی ہیں. 2 روز پہلے سٹنگ ہوم منسٹر آف دی گورنمنٹ آف سندھ بے نظیر پیپلز پارٹی زرداری بلاول ان کی حکومت ہے اور ادھی کے بہت قریب ہیں یہ فریال تالپور کے محترم ضیاء النجار صاحب. ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا اور آگ لگا دی گئی. مبینہ طور پر یہ صورتحال جو ہے یہ قطعی طور پر کہاں ہمیں لے کے جا رہی ہے. یہ انڈین سپانسرڈ ٹیررزم ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ یعنی کھسیانی بلی کھمبا نوچے کہیے یا اس کا کوئی اور بھی مثال اس پر دے دیجیے گا. یہ گجرات کا کلر ہے. یہ جب تک اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے اس کا جو نومنکلیچر ہے, اس کا جو آبجیکٹو ہے, اس کا جو موٹو ہے, اس کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف انڈیا کے مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف اس کی بوگی ہے. اسی پہ کام کر رہا ہے. جی شمیع الرحمان صاحب, ویلکم ٹو دس پروگرام. جبار بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. جبار بھائی آپ ہیں جرنلسٹ, میں جرنلسٹ نہیں ہوں. میں چیزوں کو اور زاویے سے دیکھتا ہوں. اگر آپ اجیت ڈوبھل صاحب کی 10 سال پرانی تقریر اٹھا لیں تو اس میں انہوں نے ایک پلان دیا تھا بلوچستان کا. وہ سن لیں ان کی اسپیچ. تو اگر وہ کارروائی کر رہے ہیں بلوچستان میں اور ان کو شے دے رہے ہیں تو مجھے تو اس پہ کوئی تعجب نہیں ہے. میں جس طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں وہ ہے ہندوستان, اور ہندوستان کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے اور ہم پہ اس کا کیا اثر ہوگا. اور پچھلے پروگرام میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب یہ بحث کہ کون جیتا کون نہیں جیتا, کس کا کیا نقصان ہوا, یہ بیکار بحث ہے. اب اس کا وقت نکل گیا ہے, آگے دیکھنے کا وقت ہے. آج ہی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, برکھا دت انٹرویو لے رہی تھی. ایک صاحب ہیں سنگاپور میں, مہو بانی, اور یہ بڑے اکمپلشڈ آدمی ہیں, بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور سنگاپور کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹو تھے یونائٹڈ نیشنز میں. تو جیسی عادت ہوتی ہے انڈین جرنلسٹ کی, انہوں نے ان سے کہا کہ یہ دیکھیں پاکستان جو ہے یہ چائنا کا ویسل اسٹیٹ بن گیا ہے اور ہمارے لیے اب 2 فرنٹ پہ ہمیں لڑنا ہے اور ہمارا تو ایشو ہے پاکستان اکوپائڈ کشمیر. تو وہ سنتا رہا ان کی بات. اس نے کہا دیکھو بی بی, جیو پولیٹکس جو ہے اور انٹرنیشنل افیئرز ہیں اس میں جب آپ جذباتی ہو جائیں گے نا تو صحیح طرح آپ نہیں سوچ سکیں گے, آپ کی سوچ الٹ ہو جائے گی. اس نے مثال دی کہ امریکہ نے 1971 میں دنیا کی سب سے بڑی کمیونسٹ ملک چائنا اس کو پارٹنر بنایا. تو امریکہ تو کمیونسٹ نہیں تھا نا, لیکن ان کو نظر آیا کہ اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں, ان سے ہمیں ہاتھ ملانا چاہیے. تو ہندوستان کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں تو بہت دور بیٹھا ہوں, خالی پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی اور امیت شاہ 2 آدمی ہیں جو میٹر کرتے ہیں. اور پتہ نہیں کیوں ان کے دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہے کہ اگر ہمیں ووٹ بینک بڑھانا ہے تو ہندو ووٹ ہمیں اکٹھا کرنا ہے. مسلمان ووٹ کی ان کو پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہندو ووٹ جو ہے یہ صرف BJP کو پڑے, اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جے شنکر صاحب جو ہیں ان پہ آج کل انگلیاں اٹھ رہی ہیں. 10 سال سے آپ فارن منسٹر ہیں, ہمارے 10 سال سے زیادہ ہو گئے, اور آپ نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں, اور ہر جگہ جا کے آپ نے 2 ہی باتیں کی ہیں, بھئی یہ بھیک مانگنے والا ملک ہے اور یہ سینٹر آف ٹیررزم ہے. تو لوگ سن کے تنگ آ جاتے ہیں, اور پھر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اچھا بھئی اگر یہ ٹیررسٹ ہیں تو فریڈم فائٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے. کشمیر کا پرابلم اتنا سمپل نہیں ہے جس کو یہ بنا کے پیش کرتے ہیں, اور ٹیررسٹ. تو ہندوستان میں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ریئلائزیشن آئے کہ جو ہمارے نیبرز ہیں اگر وہ پراسپر نہیں ہوں گے,
اگر وہ خوشحال نہیں ہوں گے تو اس کا اثر ہندوستان پہ پڑے گا. یہ پورا خطہ ترقی کر سکتا ہے, پیس میل میں نہیں کر سکتا. تو اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں ہندوستان میں, اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ دیکھیں چائنا اور ویتنام ایک دوسرے کے مخالف تھے, آج ان کا ٹریڈ کہاں پہنچ گیا ہے. تو امیت شاہ صاحب کو اور پرائم منسٹر مودی کو گوڈی میڈیا دیکھنا بند کر دیں. وہ صرف ان کو خوش کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں, پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں, چاہے وہ ارنب گوسوامی صاحب ہوں, چاہے وہ جی ڈی بخشی صاحب ہوں, چاہے وہ ایک میجر صاحب ہیں وہ ہوں. انڈیا میں تعجب ہوگا آپ کو کہ بہت ساری آوازیں ہیں, بہت لوگ ہیں بولنے والے, اور جو بول رہے ہیں اور بولتے ہیں ان کی آواز سننی چاہیے. تبھی ہمارے جو آئندہ اگر پروگرام بنا رہے ہیں مذاکرات کا, تب کوئی امید ہے کہ وہ کامیاب ہوں. لیکن اگر آپ ایٹیچیوڈ یہ لیں گے کہ بھئی آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے, اپنا جو کشمیر ہے ہمیں کب ہینڈ اوور کرو گے, اس طرح مذاکرات تھوڑی ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 3 سال ہمارے جو بارڈر ہے LOC لائن آف کنٹرول, وہاں فائرنگ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اتفاق تھا کیا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری فوج کا اس میں کوئی کردار نہ ہو, یا انڈیا کے سائٹ پہ پرائم منسٹر مودی کا, امیت شاہ کا, اجے ڈھول کا کردار نہ ہو. انہوں نے ریئلائز کیا تھا اس وقت کہ بھائی یہ جھگڑے سے, مار کٹائی سے کچھ نہیں ہوگا, اور بہت کچھ اس پہ پس پردہ کام ہوا تھا. اب پہلگام کو بہانہ بنا کر کے, تو اس لیے میرے خیال میں جبار بھائی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں وہ آوازیں جو لاجک ریزن کی بات کرتی ہیں ان کو سنیں ان کی گورنمنٹ, اور اس کی نظر سے پاکستان کو دیکھے. یہ کہ حملہ کر دیں گے, فلانا کر دیں گے, یہ شوق آپ نے پورا کر لیا. اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے, پاکستان کے پاس کیا ہے. تو وقت کی سخت ضرورت ہے کہ ٹھنڈے دل سے چیزوں کو ایویلیٹ کر کے آگے جائیں. ہماری گورنمنٹ اور ہماری فوج نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی کیا صلاحیت ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے سنا کہ ابھی انہوں نے برکھا دت کا حوالہ دیا, یعنی آگے سے برکھا دت اور پیچھے سے سنجے دت, یہ ان کا کردار ہے میڈیا میں. تو انہوں نے بات کی اپنے ہی یعنی ڈپلومیٹ کے حوالے سے کہ چائنا کا ویسل اسٹیٹ پاکستان ہے, اور اسی کا انہوں نے جواب دیا کہ اگر ویسل اسٹیٹ ہوتا تو IMF کی یعنی پاکستان کو بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہ آتی. تو بات یہ ہے کہ ڈیفنس ٹو ڈیفنس ریلیشن شپ ہے. پاکستان کو چائنا نے مدد یقیناً کی ہے, بہت ہی قابل تعریف ہے وہ ٹرکی کا کردار. تو میں شمیم صاحب یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو پاکستان میں جو ابھی جو 4 اسٹار سے 5 اسٹار ایلیویشن ہو گئی ہے, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو بڑا آبویس ہے کہ حکومت نے ریکگنائز کرتے ہوئے کہ فوج نے کتنا اچھا کام کیا ہے ان کو ایلیویٹ کیا ہے. اس سے زیادہ اس میں دیکھنے کی, سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ فوج کا, حکومت کا معاملہ ہے. اس سے پہلے بھی لوگ 5 اسٹار بنے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اتنا اہم نہیں. اہم چیز یہ ہے کہ فوج اور پاکستان کی گورنمنٹ آگے کے لیے کیا سوچ رہی ہے, وہاں دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے ناظرین میں عرض کرتا چلوں کہ IMF نے پاکستان میں پہلی یا دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ دنیا کے, آپ دیکھیں نائجیریا میں, سوڈان میں کیا ہوا, افریقن کنٹریز نے IMF کے ڈکٹیٹس لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسپرین پرسکرپشن ہے, ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. ابھی صرف $7 بلین کے لیے پاکستان نے پورا کا پورا مارگیج کر دیا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو, اور اس کا نتیجہ نکلا کہ اب یہ چیمبرز آف کامرس کی میٹنگ کل پرائم منسٹر صاحب کی ہوئی ہے, اس میں انہوں نے کہا جی آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن کو کیوں نہیں دیکھا, بجلی کے مسائل کو کیوں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, پاکستان نے جنگ لڑ لی ہے, پاکستان کو آگے ڈیفنس کے لیے اور بھی بجٹ ایلوکیشن کی کمنگ ایئرز میں ضرورت پڑے گی. انڈیا کے $80 بلین کے مقابلے میں پاکستان $11-12 بلین ایلوکیٹ کرتا ہے ڈیفنس فورسز کے لیے. تو ہمیں بہت کچھ آگے جانا پڑے گا. اس کے لیے کیا کریں گے, ٹیکسیشن لگائیں گے, اس کے علاوہ تو اور کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے. بیکاز ہمارے ہاں جو ایگریکلچر سیکٹر ہے جس کا مین اسٹیٹ 23 to 25% آف دا GDP ہے, اس طرف بہت بڑا فیاسکو ہو چکا ہوا ہے. ایگریکلچرسٹ انتہائی پریشان ہیں, ان کی گندم کے ریٹ $1000 فی من کم ہو چکے ہیں. اس کی وجہ سے شدید, اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک افیئرز میں موجودہ شہباز شریف اور مریم کی حکومت ہو یا پھر یہاں مراد علی شاہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, دے ہیو میزربلی فیلڈ. آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں ہمارے جو مسائل ہیں وہ ایسے مسائل نہیں ہیں جو پہلے کبھی کسی کو نہیں ہوئے. ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے، اور خاص کر سیاستدانوں کے تعلق سے ان کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. جب تک کہ اوپر بیٹھ کے اپنے سیاسی جھگڑے ختم نہیں کریں گے، کم نہیں کریں گے، یہ مسئلے مسائل رہیں گے. ہندوستان کی بات پہ میں ایک دفعہ پھر آتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں بہت بڑی اکانومی ہے، بہت کامیاب ہے. ان کا ڈیٹ ٹو جی ٹی پی ریشو جو ہے 80% ہے، 80%، ٹریلینز آف ڈالر کا ڈیٹ ہے. ان کا جو کنزیومر ہے ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو، ان کا 617 بلین کنزیومر ڈیٹ ہے، ہمارا 8 بلین ہے. تو پاکستان میں انتہا سے زیادہ پوٹینشیل ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو سیاستدان ہیں، جو بڑے سیاستدان ہیں، ان کو بیٹھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ 2 آدمی کھانا کھائے بغیر بیٹھے ہیں، ایک نے پلیٹ میں سب بھر لیا ہے اور دوسرے کو اس میں سے کچھ نہیں دے رہے. تو یہ اقتدار کی جنگ ہوتی ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. اگر سکون سے بیٹھیں گے تو حل نکلے گا. پیسفل ٹاکس کی بات کر رہے ہیں شمیم الرحمان علی صاحب، اور یہ بھی اشارتاً انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں تو پی ٹی آئی ہی ہے. اس کے بغیر کوئی ریکنسیلیشن ایز سچ نظر نہیں آتی. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے. میں شمیم الرحمان علی صاحب کو شکریہ گزار ہوں.